بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ 16؟ اس پہ اچھا رسپانس تھا، مجھے خوشی ہوئی، لیکن مزید اچھا رسپانس دیں۔ وہ لوگ بھی کمنٹ کیا کریں، وہ لوگ بھی لائک کیا کریں، وہ لوگ بھی سبسکرائب کیا کریں جو بس آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، گمنام، جن کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ رہی آج اسپیشل ایپیسوڈ، اس پہ مجھے زیادہ سے زیادہ لائک چاہیے اور کمنٹس بھی چاہیے، پھر میں ڈیلی ایپیسوڈ انشاءاللہ دیا کروں گی۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ کیوں لے کر آئے ہو تم اسے؟ جنت کو ریان کے ساتھ اندر آتے ہوئے دیکھ انا چیخی۔ خاموش، بالکل خاموش، ایک لفظ بھی اپنے منہ سے مت نکالنا، باہر لوگ بیٹھے سپارے پڑ رہے ہیں۔ میں کوئی تماشا نہیں چاہتا، ماحول خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ جنت، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو یہاں۔ اتنے میں عروش کمرے میں داخل ہوئی۔ کیوں شور مچا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ لوگوں کا دھیان تم لوگوں کی طرف ہے۔ کچھ تو خیال کر لو، ابھی کل ہی ماموں کا انتقال ہوا ہے، تم لوگوں کو اپنی باتوں کی پڑ گئی ہے۔ انا پلیز، کوئی تو موقع جانے دے دیا کرو۔ جب بھی ریان تمہارے سامنے آتا ہے تم اس طرح ہی اس سے بات کرتی ہو، بدسن تو وہ ہوگا تم سے۔ اتنے میں ریان کا موبائل بجنے لگا، وہ فوراً وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا۔ ہیلو سر۔ جی بولیں، کام ہو گیا؟ سر، جینا کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے، مگر عفان افندی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ جہاں تک ہم نے معلومات اکٹھی کی ہیں، وہ آفس سے اس رات نکل کر شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ اب وہ کہاں ہیں کہاں نہیں اس وقت تو معلوم نہیں ہے، مگر بہت جلد ہم معلوم کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ جینا کہیں بھاگ نہ پائے، بس اتنا خیال رکھیے گا۔ میں شام میں چکر لگاتا ہوں پولیس اسٹیشن۔ یہ کہہ کر ریان نے کال بند کر دی۔ بھائی، آخر کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ آپ بس ایک بار گھر واپس آ جائیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ پتہ نہیں بھائی کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ بہن بھائی چاہے کتنا بھی غلط کیوں نہ کرے، لیکن بہن بھائی تو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، ان کی فکر ہمیشہ آپ کو رہتی ہے۔ اگر بہن یا بھائی کچھ غلط کرے تو انہیں سمجھا دینا چاہیے، نہ کہ ان سے خفا ہو کر بیٹھ جائیں۔ بھابھی بھی ناراض ہے، بھائی لاپتہ ہیں، عباد کا کیا قصور ہے ان سب میں؟ قصور تو بھابھی کا بھی کوئی نہیں ہے، وہ بیچاری پریگنینسی میں اتنا بڑا دکھ لیے بیٹھی ہیں۔ ہمیں یہاں سے ابھی نکلنا ہوگا اور مجھے یہ سارے مسئلے حل کرنے ہوں گے۔ ریان فوراً اندر گیا۔ قرآن خوانی کے فوراً بعد ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے، کیونکہ مجھے بھائی کا پتہ لگوانا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اور بھابھی کی بھی خیر خیریت معلوم کرنی ہے، جا کر انہیں گھر لے کر آنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ریان، مجھے بھائی اور بھابھی دونوں کی بہت فکر ہو رہی ہے، اور عباد بیچارہ، مجھے اس کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ ہم یہاں رہیں گے نا، صرف ماموں کی نہیں بلکہ امی کی بھی بہت زیادہ یاد آتی رہے گی۔ بہت زیادہ دل اداس ہو جاتا ہے جب میں امی کی چیزیں دیکھتی ہوں یہاں پر۔ عروش نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ریان، تم نے میرے ابو کی وصیت تو پڑھ ہی لی ہوگی۔ میں چاہتی ہوں ہمارا نکاح اسی حویلی میں ہو، کیونکہ یہاں پر میرے ماں باپ کی یادیں ہیں۔ انا نے طنزیہ لہجے میں جنت اور ریان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پڑھ چکا ہوں تمہارے ابو کی وصیت، بار بار مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال تو میں نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت سارے مسئلے حل کرنے ہیں پہلے مجھے۔
وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ ضرور تم نے اسے اپنی باتوں میں لے لیا ہوگا اور کہا ہوگا نا سے نکاح مت کرنا۔ نہیں، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، وہ ڈرتے ہوئے لہجے میں بولی تھی جب یشوا اسے دیکھ کر ہنسنے لگی تھی۔ فکر نہ کرو، بہت جلد یہ نکل جائے گی ہم سب کی زندگیوں سے، یشوا نے کہا تو عروج بھڑک اٹھی۔ اپنا منہ بند رکھو، کچھ اچھا نہیں بول سکتی تو برا بھی مت بولو۔ پہلے ہی بھابھی اپنے گھر جا کر بیٹھ گئی ہیں، بھائی کا کچھ پتہ نہیں۔ کیا یہ سب ٹینشن کم نہیں ہے جو تم فضول بکواس کر رہی ہو؟ انا دیکھو، بے شک تم میری کزن ہو، ریان بھائی نے ماموں جان سے تم سے نکاح کرنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا بھی کریں گے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جنت کو ذلیل کرنے لگ جاؤ۔ بھائی نے جنت سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ اس وقت جو بھی سچویشن تھی، بھائی کو جنت کو ہی چوز کرنا پڑا تھا اور وہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اس لیے تم اسے بات بات پر ذلیل نہیں کرو گی اب اسے۔ یہ ہم سب میں چھوٹی ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اسے ہر طرح سے گائیڈ کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں تم دونوں کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جنت بھابھی، آؤ باہر چل کر دیکھتے ہیں کھانا سب نے ٹھیک طرح سے کھا لیا ہے یا نہیں۔ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تمہارے منہ سے جنت بھابھی کہنا، یشوا نے درشت لہجے میں کہا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، میں پھر بھی جنت بھابھی ہی کہوں گی اور امید ہے تم بھی جنت بھابھی ہی بولو گی اب یشوا۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ آئی بڑی بھابھی کہنے والی، میری جوتی کہتی ہے اس کو بھابھی، یشوا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دیکھو تو ذرا، جب یہاں پر ماں کے ساتھ رہتی تھی تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتی تھی اور اب دیکھو اس لڑکی کو، اس کا تو چال چلن ہی بدل گیا ہے۔ دیکھ لو کیسے قسمت جاگے ہیں اس غریب لڑکی کے۔ جب عروج اور جنت باہر گئی تو بہت سی عورتیں جنت کو دیکھ کر طرح طرح کی باتیں بنانے لگی۔ عروج باجی، میں اندر جا رہی ہوں، اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان عورتوں سے ڈرنے کی تو بالکل بھی نہیں، میں خود دیکھ لیتی ہوں ان کو۔ آپ لوگ یہاں پر ماموں جان کی قرآن خوانی پر آئی ہیں یا پھر چگلیاں کرنے؟ کس نے حق دیا ہے آپ سب کو جنت کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا؟ کہ آپ لوگوں کے گھروں میں اپنی بیٹیاں نہیں ہیں جو دوسروں کی بیٹیوں پر تھوکتے ہو؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں، کسی کی بیٹی کے بارے میں کچھ غلط الفاظ بولنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کی بھی بیٹیاں ہیں۔ آپ سب سے تو اچھی ہی قسمت پائی ہے جنت نے، اس پر دھیان دینے سے بہتر ہے خود پر توجہ دیں۔ کھانا کھاتے ہی سب عورتیں یہاں سے چلی جائیں، خبردار مجھے کوئی حویلی میں کوئی بھی عورت نظر آئی تو۔ ساری عورتیں اب عروج کا منہ دیکھ رہی تھیں۔ میں نہیں جانتی ان تصویروں کے بارے میں، وہ کس نے لیک کی ہیں۔ میں اتنی پاگل نہیں ہوں کہ اپنی اس طرح کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال دوں۔ کیا وہ تصویریں تمہارے موبائل میں موجود ہیں اس وقت؟ نہیں، میرے موبائل میں کوئی تصویر نہیں ہے اور نہ ہی اب میرا کوئی عفان افندی کے ساتھ تعلق ہے۔
چلو تعلق تو اب نہیں ہے نا تمہارا اس کے ساتھ، مگر پہلے تو تھا نا؟ ہاں پہلے میرا اس کے ساتھ تعلق تھا، مگر اب نہیں ہے۔ اپنا موبائل ہمیں دے دو، پولیس انسپکٹر نے کہا تھا۔ نہیں میں اپنا موبائل نہیں دے سکتی۔ اس کے ہینڈ بیگ سے اس کا موبائل بھی نکالو اور اس کے ہینڈ بیگ کی بھی تلاشی لو۔ دیکھو اگر تم ہمیں نہیں بتاؤ گی تو ریان افندی تم سے خود پوچھ لے گا، اور ہو سکتا ہے وہ بہت سختی سے پیش آئے، کیونکہ ان کی عزت کا سوال ہے۔